spite of that راتوں دن ہم لوگ چغل خوری کرتے. اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم نبی کو نہیں مانو گے, ان کا عاشق نہیں بنو گے, تو تم قیامت کے دن, کل قیامت میں تم جنت نہیں جا سکتے. کس کی پیروی کرتے ہم نوجوانوں؟ ان ننگے اور ان ہجڑے, ان فلم ایکٹر اور ایکٹریس کی. ارے ان کی زندگی کو پیروی کر کے اپنی زندگی کو جہنم مت بناؤ. ارے کل جب وہ زندہ تھے 1450 سال پہلے, ان کو ضرورت نہیں تھی, وہ تو بخشے بخشائے تھے, نبی آخر الزمان تھے, سید الانبیاء اور سید البشر بھی تھے. وہ پوری کائنات کو سجایا ان کے لیے گیا. اگر وہ آپ کے لیے دعا نہ کرتے, اگر آپ کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر اگر اپنے پاؤں میں ورم نہ ڈلواتے, تب بھی وہ بخشے بخشائے تھے. لیکن یاد کرو, آپ کے لیے پتھروں کی بارشوں میں خون سے نہا گئے, آپ کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے. اور آج ہم دھڑلے سے ان کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق, لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ذرہ برابر بھی محنت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, واحد وہ نبی ہے, وہ مہاپروش ہے کہ سورج سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک, اتر سے لے کر دکن تک, جس کونے میں دیکھو گے ہمارے نبی کا نام ملے گا. یہاں ہی نہیں, کل قیامت میں جب ضرورت پڑے گی ہمیں ایک نیکی کی, تو کوئی نیکی نہیں دے گا. ماں باپ کو, باپ ماں کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, باپ بیٹے کو, بیٹے باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ماں کو نیکی کی ضرورت ہوگی, ایک نیکی کی وجہ سے معاملہ اٹکا ہوا ہوگا. ماں بیٹے سے کہے گا کہ بیٹے ایک نیکی دے دو, بیٹا منہ چورا کر بھاگ جائے گا کہ ماں میں خود نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں, میں تیری مدد نہیں کر سکتا. وہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا. اور دوڑیں گے, کوئی جائیں گے آدم کے پاس کہ آدم آپ تو اس کائنات کے ابا ہیں انسانوں کے, آپ اللہ سے سفارش تو کر دیجئے. وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, وہ منع کر دیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت داؤد کے پاس جائیں گے, حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے. ہر کوئی اپنا عذر سامنے رکھ کر کہے گا میں پناہ مانگتا ہوں, میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. اعلموا ان الدنیا دائرۃ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیۃ وحاصلها فوت وآخرها موت. اخوانی بدن ضعیف ضعیف وسفر طویل طویل وزاد قلیل قلیل وبحر عمیق عمیق والنار حریق حریق والصراط دقیق دقیق والقیامة قریب والحاکم رب جلیل والمنادی جبریل ويقول النار وهدي اهدي ويقول الكعبة زباری زباری. دنیا ختم ہونے والی ہے, قیامت آئے گی, اللہ کے سامنے سب کے سب حاضر ہوں گے. وہاں پر ہر آدمی ويقول آدم صفی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی, ويقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی, ويقول نوح نجی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی, ويقول داود خلیفۃ اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی, ويقول سلیمان صاحب المملکہ. پوری دنیا میں حکومت سلیمان علیہ السلام کی, ہواؤں پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی, انسانوں پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی, آگ سے پیدا کی ہوئی جنات پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی. لیکن کل قیامت میں وَيَقُولُ سلیمان صاحب المملکہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی. اور خوبصورتی کے مالک وَيَقُولُ یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی. وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ, طاقت والا نبی, ایک گھوسے میں انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے, وہ کہے گا کل قیامت میں وَيَقُولُ رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي. لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی, ایک طرف سے بھینی بھینی آواز آئے گی, وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُنَا
وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے بھائیو، دنیا میں کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں جو دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور کل قیامت میں ہمیں عزت سے نوازے، جن کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا میں تھے تو یہاں پر بھی پریشان، ہم سب کے لیے پریشان۔ طائف میں اللہ کے نبی جب گئے، ان کے ساتھ ان کا جو خادم تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ تو پتھر زور سے مارا تو انس کے سر پہ لگے، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی پتھر پھینکے گئے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کو لگے پتھر، تو خون کا فوارہ چھوٹا، بہنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام ان خون کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ کہاں پہ گرنے دے رہے تھے؟ اپنے نالین میں جمع کر رہے۔ کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ آج ہم اس نبی کی سنت سے منہ موڑ لیتے، دوسروں کو گالیاں بکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم اگر بولتے ہیں تو آپ کی رگ حمیت کو للکارنے کے لیے بولتے ہیں۔ بزدل، یہ کہتے ہیں کہ بزدل مت بنو، نبی کے دامن کو تھامو اور سر پہ اللہ کی وحشت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت باندھ کر میدان میں کود جاؤ۔ یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وقتی طور پر آتے ہیں ترم خاں بن کر، آئیں گے وقتی طور پر ڈرائیں گے، پریشان کریں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیت آپ کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حق پر ہیں، اس دیش میں بھی حق پر، اللہ کی نظر میں بھی حق پر ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے گارجن سے کہ ہمارا جوان اگر بگڑتا ہے، جیسے کرناٹکا کے ان نوجوان انہوں نے غلط دشا اختیار کی، ان کے ماں باپ کی سب سے بڑی کمی رہی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ ان کے ماں باپ نے ان کی پیروی، ان کی اصلاح نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کی عادت دلائیے۔ سب سے پہلے بچہ اگر آپ کا بالغ ہو جائے، اگر بچہ آپ کا 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو نماز کا آرڈر کیجیے، شریعت کا فرمان، نماز کا آرڈر کیجیے اپنے بچے کو جب 7 سال کی عمر میں ہو جاتا۔ لیکن جب بچہ 10 سال کی عمر میں ہو جائے اس کو تنبیہ کیجیے، ہلکا سا، ہلکے ہاتھ سے اس کو تھوڑی تنبیہ کیجیے، ڈرائیے تھوڑا سا کہ نماز پڑھو نہیں تو تمہارا کھانا بند کر دیں گے، نہیں تو پٹائی کر دیں گے۔ تب جا کر وہ بچہ بالغ ہو جائے، بستر الگ کر دیجیے اس کو۔ شریعت اسلام میں بچہ 10 سال سے آگے بڑھ کر جب بلوغت کے اس میں جاتا ہے تو اس کو الگ الگ کر دیجیے، بستر ایک ساتھ مت رہے۔